بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج سے انخلاء کا اعلان کر دیا ہے، اور جو بائیڈن کے مطابق ستمبر تک یہ انخلاء مکمل ہو جائے گا۔ اب اگر ہم افغانستان کی اس پوری جنگ کا جائزہ لیں تو یہ 4 راؤنڈز پر مشتمل تھی۔ 3 راؤنڈ مکمل ہو چکے ہیں اور چوتھے راؤنڈ کی بساط بچھ گئی ہے، میدان تیار ہے، اور مختلف ایکٹرز اپنی اپنی اسٹریٹجی اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بنانے کو جا رہے ہیں۔ پہلے 3 راؤنڈز کی صورتحال یہ ہے کہ پہلا راؤنڈ جو تھا یہ کولڈ وار کی کنٹینیوٹی تھی۔ ہم بڑے مختصر سے ان تینوں راؤنڈز کا جائزہ لیں گے۔ اس وقت کی اہم آئیڈیالوجیز 3 تھیں: ڈیموکریسی، کیپٹلزم جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اسلام، اور تیسرا کمیونزم۔ اور سپر پاورز اس وقت کی 2 تھیں، یو ایس اے اور یو ایس ایس آر۔ یو ایس اے ڈیموکریٹک ورلڈ کو لیڈ کرتا تھا اور یو ایس ایس آر کمیونسٹ ورلڈ کو لیڈ کرتا تھا۔ یو ایس اے اور اس کے اتحادی پوری دنیا میں ڈیموکریسی کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے اور اس کے فروغ کے لیے کوشاں تھے، جبکہ یو ایس ایس آر کمیونزم کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے کوشاں تھا، اور یہ اپنے اپنے اثرات کو مختلف ممالک تک پھیلا رہے تھے۔ امریکہ سافٹ پاور کا استعمال کر کے اپنے ساتھ جمہوری ممالک میں اضافہ کر رہا تھا، جبکہ یو ایس ایس آر بوقت ضرورت اپنی آرمز کا استعمال بھی کرتا تھا، اور مختلف ریاستوں میں خونی انقلاب کے بعد وہاں پہ کمیونزم کا راج قائم ہوا اور وہ ریاستیں کمیونسٹ ریاستیں ہو گئیں۔ بہرحال کولڈ وار تھی۔ اس کولڈ وار کا جو آخری راؤنڈ ہے وہ پہلا راؤنڈ افغانستان کی جنگ ہے۔ اسلامک آئیڈیالوجی کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ اس وقت مسلم ممالک بادشاہوں کے اس میں تھے، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ اپنے ہاں اسلامی ریاستوں کے قیام اور اپنے نظریات کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ پرامن طریقے سے کوشاں تھے۔ اس میں صورتحال یہ تھی کہ عملی طور پر امریکن لیڈر ڈیموکریسی اور اسلامک فورسز دونوں کمیونزم سے خطرہ محسوس کرتے تھے، اور یہ دونوں تقریباً ایک پلیٹ فارم پہ تھے اس جنگ میں۔ تو پہلے راؤنڈ میں، جس کو کولڈ وار کی کنٹینیوٹی کہا جا سکتا ہے، اس میں آئیڈیالوجیز جو ہیں اسلام اور جمہوریت ایک پلیٹ فارم پہ تھیں، اور جبکہ کمیونزم ایک پلیٹ فارم پہ تھا۔ اور اس میں تھریٹ یہ تھی کہ یو ایس ایس آر گرم پانیوں تک پہنچ کر وہاں سے اہم راستوں پر قابض ہونے کے بعد کیپٹلزم، جمہوری دنیا یا سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا۔ اور اس بات کا بھی خیال کیا جاتا تھا کہ یہاں پہ مسلم ریاستیں، مڈل ایسٹ اور ان تمام ریاستوں کے اوپر اس کا اثر و نفوذ اس انداز میں ہوگا کہ وہ اس کی سبارڈینیٹ اسٹیٹ ہو کے رہیں گی۔ یو ایس ایس آر کا امیج جو ہے ایک وسعت پسند ریاست کا امیج دنیا میں موجود تھا۔
تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں اس تھریٹ کے ہوتے ہوئے جب افغانستان میں انٹرونشن کی یو ایس ایس آر نے، تو اس وقت ایز اے لیڈر آف دی ڈیموکریسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس میدان میں اس کو کنٹین کرنے کے لیے میدان میں آ گیا. لیکن اس جنگ میں پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا رول ادا کیا. اس میں جو اہم ایکٹر تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اہم ایکٹر تھا، اس میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ کے تحت موجود تھا. امریکہ کے اتحادی اس کی پشت پر پوری قوت اور مضبوطی سے کھڑے تھے. اس جنگ میں وہ اپنے جس کو ہم کہیں گے پوری یکجہتی سے حصہ لے رہے تھے. مسلم ریاستیں امریکہ کے ساتھ منظم تھیں کیونکہ وہ خطرہ محسوس کر رہی تھیں یو ایس ایس آر کی وسعت پسندی کا، اور اس کے ساتھ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز مجاہدین جو پوری دنیا میں مسلم مجاہدین تھے، کیونکہ وہ بھی کمیونزم کو اسلام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، وہ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھی تھے. اور اس طریقے سے اس جنگ میں جہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی براہ راست بہت کم وہاں پہ تھی لاجسٹکس، پورٹ، آرمز، اور تمام وہ افغانستان کے اندر جو مجاہدین تھے ان کے ذریعے سے، اور جو مجاہدین انہوں نے اکٹھے کیے، یا پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر وہاں پہ کام کر رہا تھا. اور اس جنگ میں یو ایس ایس آر کو اس سے اپنی افواج کا انخلاء کرنا پڑا. یو ایس ایس آر کو اس میں شکست ہوئی، اور اس جنگ کا ڈراپ سین جو ہے وہ یہ ہوا کہ یو ایس اے نے اپنی افواج کو وہاں سے وڈرا کیا. یو ایس ایس آر نے اپنی افواج کو وہاں سے وڈرا کیا. یو ایس اے جو ہے ایز اے سنگل سپر پاور اب وہ میدان میں رہ گیا اور وہ ہجمنی کے خواب دیکھنے لگا. مجاہدین جو ہیں وہ ہیروز کی حیثیت سے ایمرج ہوئے، اور اس طریقے سے وہ افغانستان کی حکومت پر مجاہدین قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ پہلا راؤنڈ تھا جس کا ڈراپ سین یہ ہوا کہ یو ایس ایس آر نے اپنی فوجیں وڈرا کی، اور امریکہ وہاں پہ ایک فاتح کی حیثیت سے سامنے آیا. مجاہدین جو وہاں پہ حکومت کے افغان حکومت کے خلاف برسر پیکار تھے، وہ اور جن کے زیادہ علاقہ جن کے قبضے میں تھا، وہ اپنا اقتدار قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب یہاں سے ایک سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوتا ہے. سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ بڑا دلچسپ تھا. ایک تو پاور گیپ وہاں پہ جو ہے اس کو فل کرنے کے لیے جد و جہد شروع ہو گئی. افغانستان کے اندر یہ ہوا کہ طالبان اپنی حکومت اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اگرچہ بہت زیادہ اکثریت کے علاقے پر ان کا قبضہ تھا، لیکن وہاں پہ ان کے خلاف کچھ ریزسٹنس بھی موجود تھی. یو ایس ایس آر جو اس جنگ کا اہم ایکٹر تھا، اس نے جو کہ 1986 میں گلوسناسٹ اور پراسٹرائکا کی پالیسیز شروع کر چکا تھا، اس کے تحت اپنی پالیسیز کو ری ڈیزائن کیا. اس پالیسی میں انہوں نے اپنی فارن پالیسی میں بھی تبدیلی کی، اور انہوں نے انٹرنل پالیسی میں بھی سیمی ڈیموکریٹک سسٹم کا نظام انہوں نے وہاں پہ قائم کر لیا، اور اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ایک کیموفلیج ہو گیا، اور اپنے آپ کو نئی جنگ کی تیاری کے لیے اس نے شروع کر دیا. یو ایس اے جو ہے اس وقت جو ایک ظاہراً فاتح کی حیثیت سے تھا، وہاں پہ انہوں نے اس وقت ریہیبلیٹیشن کا وعدہ کیا گیا تھا افغانستان کے ساتھ. اس ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ کام شروع کیا، لیکن یو ایس اے اس میں اس بات کا خواہش مند تھا کہ اس وقت وہ سنگل سپر پاور کی حیثیت سے ابھرے، اس کی ہیجمنی قائم ہو. لیکن ہم نے پاکستان اس وقت جو تھا، پاکستان طالبان اس کے ساتھ بڑے اتحاد تھا، آپس میں ان کا بہت مضبوط رابطہ تھا،
اور اس طریقے سے پاکستان اس میں ایک اہم ایکٹر کی حیثیت سے وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ دوسرے راؤنڈ کی صورتحال ہے، لیکن اس دوسرے راؤنڈ میں امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ شاید جو اہم کام تھے کہ وہ مجاہدین جو پوری دنیا سے آ کے وہاں پہ لڑ رہے تھے اور وہ اپنی اپنی حکومتوں میں کو زیادہ ان کو پذیرائی حاصل نہیں تھی، ان کی سیٹلمنٹ کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ ریہیبلیٹیشن کے کام میں کافی سستی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان کو اس جنگ میں کافی نقصان ہوا تھا، لیکن اس کے نقصانات کے ازالہ کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور یو ایس اے جو کہ اس بات کا متمنی تھا کہ وہ سنگل سپر پاور کی حیثیت سے یہاں سے ابھرے، اس نے یہ محسوس کیا کہ افغانستان کے علاقے پر براہ راست قبضے کے بعد وہ اس کو زیادہ بہتری کے ساتھ اپنے اس ٹارگٹ کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا، اور اس واقعے نے اس سیکنڈ دور کا سیکنڈ راؤنڈ کا جو ہے وہ ڈراپ سین کر دیا، اور یہاں سے تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہوا، جو انتہائی خطرناک راؤنڈ تھا۔ سپٹمبر 11 کے بعد جو تیسرا راؤنڈ یہاں پہ آیا تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ امریکہ نے اپنی افواج کو براہ راست یہاں پہ اسٹیشن کیا، اور یہاں پہ انٹرونشن افغانستان میں اس کی ہو گئی۔ اب اس میں امریکہ کی صورتحال یہ تھی کہ اس کے ساتھ اس کے اتحادی خوش دلی سے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی پاور سنگل سپر پاور کی حیثیت سے آئے، وہ اپنے اس کو قائم رکھنا چاہتے تھے، تو وہاں پہ ان کی خوش دلی نہیں تھی۔ فرنٹ لائن سٹیٹ جو پاکستان یہاں پہ موجود تھا اور جس کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود تھی، وہاں پہ بھی امریکہ نے اب ان کو ایک پریشر کے ذریعے سے، وہ بھی اسٹریٹجیکلی اس بات پر متفق نہیں تھے کہ وہاں پہ افغانستان میں کسی بھی ملک کی کوئی فوج جائے، کیونکہ افغانستان کی تاریخ کے مطابق وہاں پہ کسی کا رکنا ممکن ہی نہیں ہے، مشکل ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو امریکہ نے اس صورتحال میں، جب اس کے اتحادی بھی خوش دلی سے نہیں تھے، تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی اختیار کی اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ انہوں نے اسلام فوبیا کا ایک جو ہے وہ اس وقت کی جوس لابی اور ہندو لابی، جو کہ امریکن تحقیقی اداروں پر کافی حد تک اثر و رسوخ رکھتی ہے اور وہاں کے اس میں بھی اثر و رسوخ رکھتی ہے، انہوں نے اسلام کا ایک ایسا امیج پیدا کیا کہ شاید اسلام اس کے بعد کا خطرہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے اندر مسلمان وہاں پہ شروع سے ہیں، اور وہ دوسرے شہریوں سے کہیں زیادہ امریکہ کے وفادار ہیں، جو وہاں کے امریکن شہری ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کی امریکہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ جتنی مسلم ریاستیں ہیں وہ تمام امریکہ کی نہ صرف ممد و معاون ہیں، بلکہ امریکہ اور ویسٹ میں ان کی بہت سی انویسٹمنٹس ہیں، اور ان کے بینکوں کا ان کا جتنا سرمایہ ہے وہ ویسٹ اور امریکہ کے بینکوں میں ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ جتنے اہم راستے ہیں جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، وہ جو اثر و رسوخ میں ہیں، ان کو امریکہ یا ویسٹ بڑے آرام سے اور آزادی سے انٹرنیشنل لا کے تحت استعمال کرتا ہے، ان میں کبھی ان کو خوف و خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ اس صورتحال میں یہ اس قسم کا امیج قائم کرنا یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں تھا۔ سپٹمبر 11 کا جو واقعہ ہوا، اس کی تحقیق کیے بغیر اسی شب کو اعلان کر دیا گیا کہ شاید یہ مسلم ایکسٹریمسٹ کا واقعہ ہے۔ بہرحال، اور اس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ اپنی افواج افغانستان میں بھیجنے کا اعلان کر دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام فوبیا کے ذریعے کے خوف سے ہم اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کر لیں،
تاکہ وہ امریکہ کی پشت پر اس جنگ میں آ کے کھڑے ہو جائیں، اور اس میں اور اسی طرح وہ بقیہ ہندوز اور جوز لابی جو ہے اس کی مدد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ پاکستان جو فرنٹ لائن اسٹیٹ کا تھا، تو پاکستان کے بارے میں امریکہ کا رویہ یہ رہا کہ انہوں نے پریشرائز کیا، اور اس وقت پاکستان کے اہم اڈے یہاں پہ انہوں نے اس وقت لیے، اور یہاں سے لاجسٹک سپورٹ اور پاکستان کو خوش دلی سے نہیں دیے گئے، کسی معاہدے کے تحت نہیں، بلکہ پریشر کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے ہوتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے اوپر بھی پورا اعتبار نہیں کیا، جو ایک جنگ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے، ایک جنگ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں پر اعتماد نہ کرے۔ تو پاکستان کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے انتظام کے لیے ہندوستان جو اس کا دیرینہ دشمن ہے، ہندوستان جو بہت سے وہاں پہ جو کشمیر کے اور دوسرے تنازع جو ہیں وہ سیکیورٹی کونسل کے اس کے باوجود طے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو جو طے ہو جانے چاہیے تھے اور امریکہ کے ذریعے سے طے ہو سکتے تھے، تو ان کی موجودگی میں افغانستان یعنی پاکستان کے بیک یارڈ میں آ کے ہندوستان کو بٹھا دیا، اور اس طریقے سے پاکستان کو اسٹریٹجیکلی سینڈوچ بنانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کی جو قیادت ہے اس وقت کی، جنرل مشرف صاحب اس وقت حکمران تھے، وہ کوئی ایسا معاہدے نہ کر سکے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی متوازن پالیسی آ گئی، اور اس طریقے سے یہاں پہ امریکہ ایک ایسے ایکٹر کے طور پہ آیا جس کے ساتھ نہ اس کے اتحادی خوش دلی کے ساتھ تھے، اور دوسرا اس نے ایک ہی کیج میں دو طاقتوں کو رکھنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے عوام الناس وہ بھی خوش دلی سے امریکن کی اس انٹرونشن کے لیے تیار نہیں تھے۔ افغانستان کے مجاہدین، کیونکہ اس کا ٹارگٹ اس وقت طالبان ہوئے، وہ اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے نہ رہ سکے اور ایک جنگ کی کیفیت شروع۔ دوسری طرف یعنی امریکہ اس وقت اسی مقام پہ کھڑا تھا جہاں پہ پہلے راؤنڈ میں یو ایس ایس آر کھڑا تھا، اس کے اتحادی نہیں تھے، مسلم دنیا اس کے خلاف تھی اور اس کی وسعت پسندی سے ڈر رہی تھی، اور مجاہدین جو افغانستان کے اصل عوام تھی وہ اس کے خلاف برسر پیکار تھی، اور اس طریقے سے اسے وہاں سے وڈرا کرنا پڑا۔ تو اسی صورتحال میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اس نے وہ اسی صورتحال سے آتا ہے، اتحادی خوش دلی سے ساتھ نہیں تھے، اس کی ہیجمونک پاور یا سنگل سپر پاور کے لیے ان کے اپنے تحفظات موجود تھے، اور دوسرے نمبر پر فرنٹ لائن اسٹیٹ پاکستان، تیسرے نمبر پر مجاہدین جنہوں نے پہلے اور دوسرے راؤنڈ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کھل کر ساتھ دیا تھا، اور وہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان جو ہے ان لوگوں کا ہوا تھا، تو وہ لوگ جو ہیں امریکہ کی طرف سے، یو ایس اے کی طرف سے اینیمی ڈکلیئر ہو گئے۔ تو اس صورتحال میں امریکہ کے لیے وہاں پہ مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ پاکستان کے اندر امریکہ نے ڈرون اٹیک ہوئے۔ کوئی بھی ملک جو زندہ اور خود مختار ملک ہوتا ہے وہ اپنے علاقے میں کسی بھی طاقت کو وہ حملے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پریشر اس انداز سے تھا، اور ہندوستان جو دیرینہ دشمن ہے اس نے افغانستان میں بارڈر کے اوپر 15 کونسلیٹ تھے، اور وہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے اندر بلوچستان اور دیگر علاقوں کے اندر جو ہے اس نے بہت سے پاکستان کے قومی مفاد اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو وہاں سے بیٹھ کر وہ کنٹرول کرتا تھا۔ اور اسی دوران
ہندوستان اپنے درینہ دوست یو ایس ایس آر کے ساتھ بھی اس کے رابطے موجود تھے، اور یو ایس ایس آر بھی یہاں پہ اپنا اسلحہ اور پیچھے بیٹھ کر افغانستان میں یو ایس اس کی جنگ کے خلاف موجود تھا۔ اور پاکستان میں ایک اس وقت خبر یہ تھی، پاکستان کو آپریشن کرنا پڑا ان علاقوں میں، اور وہ خوش دلی سے نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ ہندوستان اور اس کے ہواری بیٹھ کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں کر رہے تھے۔ اور یہ عجیب جنگ تھی کہ جس میں اتحادی جو تھا پاکستان کے ساتھ امریکہ کا رویہ یہ تھا جس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد شکست کھانے والے ممالک کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ یہ ایک تیسرا دور جو ہے اس طریقے سے یہاں پہ گزرا، جس میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور امریکن دباؤ کے تحت کشمیر اور وہاں پہ جو آزادی کی تحریکیں ہندوستان میں چل رہی تھیں، سکھ آزادی کی تحریک ہندوستان میں تھی، جہاں پہ بلیو سٹار آپریشن کے بعد سکھ نامطمئن تھے، اور اسی طرح کشمیر کے اندر آزادی کی جدوجہد وہ کر رہے تھے۔ ہندوستان کے دوسرے علاقہ جات میں وہاں پہ یو ایس اے نے ان تحریکوں کو، جو آزادی کی تحریکیں تھیں، ان تحریکوں کو ختم کرنے میں اس کی مدد کی۔ اور یہ اس وقت تھا، ہاں اگر ضروری یہ تھا کہ امریکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو دیرینہ مسائل ہیں، کشمیر ہے اور دیگر مسائل ہیں، ان کو اثر و رسوخ سے طے کرتا، اور طے کرنے کے بعد وہ یہاں پہ اپنے اس کے اوپر ان کا سارا وہ طے کرنے کے بعد اس کو آگے لے کے چلتا۔ تو ہم یہ دیکھتے، یہ تیسرا راؤنڈ اس انداز سے جب شروع ہوا، تو دوسری طرف اس تیسرے راؤنڈ میں یو ایس ایس آر، جو کہ خاموش رہنے والا نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو اب اس جنگ میں اسلاموفوبیا کا نام لے کر اسلام کے اوپر حملہ، یا ان ریاستیں امریکہ کے ساتھ تھیں، زیادہ لوگ امریکہ کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو دشمن ڈکلیئر کیا گیا، اور دشمن ڈکلیئر کر کے وہاں پہ یہ حکمت عملی وہی زیادہ جان سکتے ہیں، اور اس طریقے سے۔ اور آج امریکن فوجی جو یہاں سے واپس گئے، اور امریکن انٹیلیجنشیا اس بات کا کھلے عام اظہار کرتا ہے کہ امریکہ کا وہاں پہ ہیومن رائٹس کے خلاف یہ ساری کارروائی تھی، اور وہاں پہ بہت سے بے گناہ لوگوں کو کارپیٹ بمبنگ ہوئی، یہ ناجائز تھا یا غلط تھا۔ دراصل اب اس جنگ میں افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں اس طریقے سے امریکہ، دوسری طرف رشیا جو تھا وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ یو ایس ایس آر نے وہ ریاستیں جو اس کے قبضے میں تھیں وہاں پہ ان کو آزادی دے دی، اور اپنا اسٹریٹجک تسلط ان کے اوپر قائم رکھا۔ مشرقی یورپ کی ریاستیں جو دوسرے دور کے اندر، جو دوسرا جنگ کا دور تھا، وہ آزاد ہوئیں، اور انہوں نے یورپ کی مین سٹریم میں داخل ہو گئی تھیں دوسرے میں۔ اب تیسرا، یعنی وہ جرمن یونیفائیڈ ہوا، اس میں تمام اتحادی بھی فائدہ اٹھا رہے تھے، اس میں ڈیموکریٹک ورلڈ ایکسپینڈ کر رہا تھا، اس میں کمیونزم جو تھا وہ پیچھے جا رہا تھا۔ تو اور وہ زیادہ اسی پالیسی کو اگر امریکہ آگے لے کے چلتا تو شاید امریکہ اس وقت دنیا کی یہ جو اس وقت ان کو نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں یہ شاید نہ ہوتے۔ تو یو ایس ایس آر نے اپنے آپ کو تیار کیا، ریاستوں کو آزاد کیا، انٹرنلی سیمی ڈیموکریسی ٹائپ سسٹم انہوں نے اپنے پبلک کو مطمئن کرنے کے لیے کیا، اور وہ جو کیموفلیج ہو گیا تھا دوسرے راؤنڈ کے اندر، تیسرے راؤنڈ میں اس نے یہاں پہ اپنا کام شروع کیا، اور بڑی خاموشی سے اپنا کام شروع۔ اور چوتھا ایکٹر یہاں پہ چائنا جو ہے وہ بھی ایک اکنامک پاور کی حیثیت سے ابھرا، اور کیونکہ ہندوستان کو امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ بحری مشقیں شروع کر دیں،
اور ہندوستان کو وہاں پہ ایک اہم ایکٹر کی ہندوستان ریجنل پاور کے خواب دیکھنے لگا، اور پاکستان جو بیلنسر ہے کہ جو اسلامی دنیا اور ہندوستان کے درمیان ایک بفر سٹیٹ ہے، جو گرم پانیوں پر ایک بہترین گارڈ ہے جو پورے دنیا کے ویسٹ کی اور ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ پاکستان خدشے میں پڑ گیا اور مشکلات میں گر گیا۔ تو اس صورتحال میں ہندوستان کی جو ریجنل پاور اور انہوں نے پاکستان کو کے اندر کارروائیاں شروع کی اور یہاں پہ وہ خطرہ بنے، تو چائنا، پاکستان اور چائنا کے درمیان اس نے نیکسس پیدا کیا، ان میں قربتیں پیدا کی، اور چائنا اپنے مفادات کو یہاں پہ اس طرح جانے نہیں دے سکتا، تو اس کی موومنٹ یہاں پہ شروع ہوئی۔ تو ان حالات میں کہ جس وقت مجاہدین جو ہے اس کی پشت پر یو ایس ایس آر جیسی طاقت موجود ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں امریکہ نے اپنی افواج کو وہاں سے انخلا کا فیصلہ کیا۔ اس وقت چوتھا راؤنڈ جو ہے اس کی بساط بچ چکی ہے، میدان لگ چکا ہے، اور اس وقت امریکہ یہاں سے براہ راست انٹرونشن کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ پاکستان کے اڈے اور پاکستان کے لوگوں کو اس جنگ میں مسلسل جھونکے رکھے، جو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، کیونکہ افغانستان کی جنگ کے شعلے ہمیں بھی اپنی اسی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ اس وقت بھی اور ساتھ ہی پاکستان جو ہے اس کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ وہ جب تک امن قائم نہ ہو وہاں پہ پاکستان کے لیے مشکلات ہیں، اور مجاہدین جو وہاں پہ اس وقت قابض ہونے والے ہیں اس کو شاید مختلف ان کی یو ایس ایس آر وغیرہ کی مدد بھی حاصل رہے گی، جبکہ انہوں نے اپنی وسعت پسندی کی پالیسی کو وقتی طور پر مؤخر کر دیا ہے۔ امریکہ نے بھی اپنی ہیجمن پالیسی یعنی یونی سپر پاور کی پالیسی کو وقتی طور پر مؤخر کر دیا ہے، لیکن اگر یہاں کے مسائل کو اسی طرح سلگتا رہنے دیا گیا، اگر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہندوستان کو اسی طرح سپورٹ کرتا رہا اور یہاں پہ اس کے ذریعے سے آپریٹ کرنے کی کوشش کی، تو یہ صورتحال پاکستان کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ ایکسٹریمسٹ حکومتیں جنہوں نے ان چیزوں کا سہارا لے کر کشمیر کے اندر اس وقت پورا قبضہ کیا ہوا ہے اور کشمیر کے لوگوں کے لیے جینا محال کیا ہوا ہے، جو وہاں پہ عام جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہندو گورنمنٹ، مودی کی گورنمنٹ نے ان کے لیے زندگی تنگ کی ہوئی ہے، جہاں پہ بنیادی حقوق کا اس قدر قتل شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں جمہوری طاقتوں کو بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گی تو وہ لوگ وہاں پہ اٹھیں گے، لوگ کھڑے ہوں گے، اور یہ صورتحال یقیناً کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہاں پہ ہندوستان ان کے بیک یارڈ میں بیٹھا رہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو کیا کرنا ہے، پاکستان کو اپنی پرانی طاقت کو بحال کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ آزاد اور خود مختار پالیسی اپنی اختیار کی جائے، وہاں کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، اور پاکستان میں وہ مجاہدین جو پہلے اس کے اندر اثاثہ تھے، ان کے ساتھ ایک امن کی صورتحال پیدا کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے ڈو مور کی پالیسی کے تحت امریکہ نے اتنا دباؤ ڈالا کہ بہت سے ایسے جو گروہ تھے، یعنی جہاں پہ مدرسے اور تمام مشکوک کر دیے گئے، تو ان پالیسیز کو بدلنا ہوگا۔ یہ مدرسے پاکستان کی اسٹرینتھ ہیں، یہ ایک بہت بڑی این جی او ہے جو تعلیم مفت دیتی ہیں، رہائش مفت دیتی ہیں،
اور اپنے مذہب سے باہر کسی کو نہ وہ کچھ کہتے ہیں اور نہ ہی کوئی جبری طور پر کسی کو مسلمان کیا گیا ہے۔ کیا ہندوستان میں مدرسوں نے کسی کو مسلمان کیا ہے جبری طور پر؟ یہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں۔ تو تمام کو یہ اب وہاں پہ اس امیج کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ پاکستان کی ایک قوت ہے، اسٹرینتھ ہے، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے کشمیر کی جنگ ہو، افغانستان کی جنگ ہو، وہ پاکستان کے انٹرنل مفادات ہوں، تو یہ جس طرح دوسرے شہری پاکستان کے منظم طریقے سے ساتھ رہتے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ان کو ایک نیا اس پہ ہمیں حکومت پاکستان کو جانا ہوگا، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور اسلامی دنیا کے لیڈر کی حیثیت سے پاکستان کو آگے آنا ہوگا۔ چائنا جو ایک دیرینہ دوست ہے، تو ان کے درمیان پہلے سے ایک مقصد اکنامک جو ریلیشنز ہیں ان کو مضبوطی سے کرنا ہوگا۔ جہاں تک ویسٹ اور امریکہ ہے، پاکستان ان کے ساتھ بھی اپنے مضبوط اور اچھے تعلقات رکھنے کا خواہش مند ہے، اور وہ طاقتیں بھی پاکستان سے خواہش مند ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ یہاں پہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے کی طرف، کشمیر اور دیگر ایشوز کو ریزالو کرنے کی، تاکہ اس خطے کے اندر امن قائم ہو جائے۔ اور اگر وہاں پہ وہ اس طریقے سے افغانستان میں ممکن ہی نہیں کہ ہندوستان افغانستان میں کچھ دیر کے لیے بھی ٹھہر سکے، کیونکہ ایک حقیقت نے واضح ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اگر رشیا نے بھی وہاں پہ ہندوستان کے دیرینہ تعلقات کی بنیاد پہ اس کو کیا تو یہ بھی خطرناک صورتحال ہوگی، اور اس لیے ہندوستان کو فوری طور پر وہاں سے نکل کر واپس جانا ہوگا۔ اور ہندوستان ایسا نہیں کرے گا تو خطے میں اس وقت کوئی ایسی اور یہی ایک بہتر طریقہ ہے کہ امن سے، اسے بھی امن کی طرف بڑھنا ہوگا، اور اس خطے کو تمام کو، چائنا ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان کے مجاہدین ہو، ویسٹ ہو، امریکہ ہو، رشیا ہو، ان تمام کو ایک تو اسلاموفوبیا کا وہ معاملہ ختم کرنا ہوگا۔ یہاں پہ اس خطے کے اندر اپنے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امن کے لیے وہاں پہ ان کو اپنی مرضی سے حکومت بنانے کی ہمیں وہ موقع دینا ہوگا، اور ساتھ ہی وہ اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے تمام اقوام کو آگے بڑھنا ہوگا۔